گزارش یہ ہے کہ ہم سب مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبع ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ہی ایسی شخصیت ہیں جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہیں، بہترین تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، بہترین طور پہ تمہارے امام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور کلمے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے، آپ ہی ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور یقیناً ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ پہ نہیں ہیں، اور شریعت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مکمل ہو چکی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی اور ایسا نہیں ہے جو دین میں اتھارٹی ہو یا حجت ہو۔ حجت اور اتھارٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مقابلے میں کسی صحابی یا کسی تابعی یا تبع تابعی کے قول کو وہ مقام دیتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مقام ہے، اور وہ یوں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں دونوں چیزیں درست ہیں، کیونکہ ادھر حدیث ہے اور ادھر صحابی کا قول ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کے ہیں؟ کیا ہم لوگ یہ بات بھول گئے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگوں حج تمتع کیا کرو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج تمتع کا حکم دیا ہے۔ تو ان سے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہنے لگے، عبداللہ کیا آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ علم والے ہیں؟ وہ تو حج تمتع سے روکا کرتے تھے اور آپ حج تمتع کا حکم دے رہے ہیں۔ تو تب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی ہے اور تم اس کے مقابلے میں جناب ابو بکر اور جناب عمر کا قول پیش کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابل میں کسی بھی بزرگ کا قول یا اس کا فتویٰ یا اس کی رائے پیش کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو سمجھنے کے لیے اور آپ کی احادیث کی تائید میں صحابہ اکرام کے اقوال اور صحابہ اکرام کی آراء یہ سر آنکھوں پہ ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یقیناً وہ ہم سے کہیں زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی احادیث کو سمجھنے والے ہیں۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت واضح طور پہ ایک عمل بیان کر رہی ہو اور اس کے مقابل میں کسی صحابی کا عمل کچھ اور ہو، تو وہاں پہ آپ کے صحابی کے قول یا عمل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مقابل کے طور پہ پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔